حقوق پر کچھ بات کی جائے۔ جیسے معاشرے میں گھریلو ماحول ہے تو اس میں والدین رہتے ہیں، اولاد رہتے ہیں، تو ہم دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم میں سے ایک والدین کے حقوق پر بات کریں گے اور ایک اولاد کے حقوق پر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک اہم نصوص کے ذریعے آپ کو علمی مواد فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں جس موضوع کو لیے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھا وہ موضوع ہے والدین کے حقوق اور ہمارا طرز عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسراء میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ کہا ان کے لیے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ہی ان سے جھگڑو اور نہ ہی انہیں ڈانٹو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے لیے آپ اچھی بات کرو، ادب و احترام والی بات کرو۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمارے معاشرے سے متعلق، ہمارے گھر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم پیغام دیا والدین کے تعلق سے، اور اس میں مسلسل 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ پہلی بات تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلی جو چیز جس بات کا حکم دیا، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، کہا وہ توحید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ توحید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا۔ اہل علم نے کہا ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اس ترتیب کے ذریعے۔ کہا ساری انسانیت کا خالق وہی ہے، ارض و سما کا پیدا کرنے والا وہی ہے، چرند پرند کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اس کی توحید کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو اس نے شروع کی تعلیم دی، کہا وہ خالق تو ہے لیکن انسانوں کے وجود کا، ہماری دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے شروع کی تعلیم دی، کہا والدین کی خدمت کیا کرو، ان کا کہا مانو، ان کی فرما برداری کرو۔ دوسری تعلیم یہ دی إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب یہ والد یا والدہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، عاجز ہو جائے، کمزوری کی حالت کو پہنچ جائے، تو اس وقت ان کی خدمت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا حسن گفتار، اچھی بات کہا، ادب و احترام سے پیش آؤ، اچھی بات کرو۔ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آپ ان سے ادب و احترام والی بات کریں، ان کے سامنے زوردار چیخ کر بات نہ کریں، زور سے انہیں ڈانٹو نہ، اور انہیں کوئی کسی چیز کے تعلق سے لے کر ان سے جھگڑو مت۔ یہ کہا کہ جب بھی بات کرو ادب و احترام والی آپ کی بات ہونی چاہیے۔ چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے سامنے اولاد کو بہت عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، بہت انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، والدین سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ کہا اگر انسان کو والدین کے سامنے
تکبر عناد میں آ کر اپنے آپ کو والدین سے بڑھ کر نہ سمجھیں۔ والدین کے سامنے اپنے مقام و مرتبہ، چاہے وہ کتنا بڑا انسان بھی کیوں نہ بن جائے، لیکن والدین کے سامنے اپنے مقام و مرتبے کو وہ کمتر سمجھے، حقیر سمجھے۔ پانچویں جو اہم تعلیم اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا، کہا یہ والدین کے احسانات کو یاد کر کے والدین کے لیے دعائے رحمت کرنی چاہیے۔ والدین کے احسانات کیا ہیں؟ جب بچہ بچپن میں چھوٹا رہتا ہے تو والدین اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ کہاں بچپن کے ان احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بچپن میں کیے گئے یہ احسانات کو یاد کر کے والدین کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن نے دعا سکھائی نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب پروردگار، میرے والد پر، میری والدہ پر، میرے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری شفقت سے، محبت سے، جس طریقے سے بچپن میں مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کر۔ یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ اگر شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہم پڑھ کر رکھیں تو شریعت ہمیں سکھاتی ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم کو بجا لانا، یہ افضل ترین اعمال میں سے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے افضل اعمال کے سلسلے میں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے فرمایا، کہا ای الاعمال افضل۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا افضل اعمال کون سے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا سب سے افضل اعمال الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت نماز ادا کر لیا۔ یہ اعمال میں سب سے افضل ترین اعمال۔ پھر کہا بر الوالدین، اس کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ لوگ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، وہی غیر اجنبی کی خدمت کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ سارا دن روا لیتا ہے، سارا دن خدمت کرا لیتا ہے، اس کے لیے ہماری زبانوں سے اف تک نہیں نکلتا۔ اگر غلطی سے بھی ہمارے والدین کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، چھوٹی سی بات کہتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت برا لگتا ہے، بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ ہمارا رویہ، جبکہ والدین کی خدمت کرنا ایک افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم رہتی دنیا میں والدین کی خدمت کر کے ان کو خوش کر لیتے، ان کو راضی کر لیتے، اگر ہم ان کو راضی کر لیں گویا کہ ہم نے رب کو راضی کیا۔ اگر ہم نے والدین کو ناراض کر دیا گویا کہ ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین او فی سخطہما۔ کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی کس میں ہے جانتے ہو؟ کہا جب تم والدین کی خدمت کر کے ان کو خوش کر لیتے ہو، ان کی رضا حاصل کر لیتے ہو، ان کی رضامندی حاصل کر لیتے ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ أَوْ فِي سَخَطِهِمَا۔ کہا اگر رہتی دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں زندگی دیا ہے اس میں خدمت نہیں کرتے ہو، فرما برداری نہیں کرتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے والدین آپ سے ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنے والدین کو ناراض نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ کہا رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے، کہا رغم انف، ایسا آدمی کا نام مراد ہو، ناکام ہو ایسا آدمی۔ نبی علیہ السلام نے بارہا یہ بات کہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، آدمی اے اللہ کے رسول، کس آدمی کے لیے آپ نے ہلاکت و بربادی کی بات کہی؟ کون ہے آدمی جس کے لیے آپ نے کلمات کہے رغم انف، ایسا آدمی ناکام ہو، نامراد ہو؟ کہا وہ آدمی جو
اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں. کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں. والدین کی خدمت کریں اور خدمت کرنے کے بعد انہیں راضی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا سبب بھی نہ بنے. کہا ایسا آدمی ناکام ہے، نامراد ہے ایسا جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا. اگر ہم حقوق کی بات کریں تو حقوق میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری کریں اور ان کی خدمت کریں. خدمت کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں دو زاویے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خدمت والدین کی خدمت سرے سے ہی نہیں کرتے، والدین کی خدمت کرنا انہیں پسند ہی نہیں، خدمت ہی نہیں کرتے. دوسرا گروہ وہ ہے جو خدمت تو کرتا ہے لیکن خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کو بوجھ سمجھتا، عار سمجھتا، بڑی تکلیف دہ مصیبت سمجھتا. کہاں یہ دونوں نظریے غلط ہیں. خدمت نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، خدمت کو سعادت نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے. کہا اگر والدین خدمت کو سعادت سمجھیں تو ان کے حق میں یہ خدمت بھی سعادت مندی کا باعث بنتی ہے. ایک مرتبہ عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کعبۃ اللہ کے پاس تھے، طواف کر رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو پیٹھ میں اٹھائے ہوئے عمرے کے احکام ادا کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سارے عمرے کے احکام ادا کر رہا ہے. پھر وہ آدمی طواف کرنے کے بعد، عمرے کی ساری ادائیگی کرنے کے بعد، سارے ارکان بجا لانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہوئے عمرہ کے سارے ارکان بجا لائے اور اس درمیان جتنے ارکان تھے سارے ارکان کے درمیان ساری تکلیفیں اٹھائی، ساری صعوبتیں جھیلی، ساری مشقتیں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا آپ حقوق کی بات کرتے ہو، حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، آپ حقوق کی بات تو دور کی بات، ولادت کے وقت آپ کی والدہ کی ایک آنکھ کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا. یہ ہے خدمت. یہاں آدمی کو خدمت کر کے ماننا پڑتا ہے کہ وہ اس نے خدمت نہیں کی. یہاں آدمی کو حقوق ادا کر کے بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس نے حقوق ادا نہیں کیے. جتنا بھی وہ خدمت کر لے، جتنا بھی وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کر لے، اس کی خدمت والدین کے مقام و مرتبے کے سامنے کمتر ہے. حقیقی وہ چیز کمتر ہے. اس کے حقوق کتنے بھی ادا کر لے وہ والدین کے مقام و مرتبے کے سامنے کمتر ہے. پھر حقوق کی اگر ہم بات کریں تو معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. وہ کیا ہے؟ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ماں باپ کو ان کے روزینہ کا خرچ دیں، ان کی صحت کا، ان کی دوا کا، ان کی بیماری کا علاج کا ان پر خرچ کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین میں سے کوئی کبھی خرچ پوچھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا جرم کر دیا. ہم ان کے روزینہ خرچ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی صحت مندی کا خیال نہیں رکھتے، ان کی دوا کا ہم خیال نہیں رکھتے، ان کی بیماری کا، ان کے علاج کا ہم خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی اس پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. جبکہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا، ایک بہترین تعلیم دیتے ہوئے کہا اسألونک ماذا ينفقون. وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیسے کریں، پیسے کہاں لگائیں، کہاں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. آپ اس سے کہتے ہیں جو کچھ بھی تم رہتی دنیا تک خرچ کرتے ہو اس میں سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو تم ماں باپ پر خرچ کرتے ہو. فللوالدین فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. کہا اس کے بعد رشتہ دار کا معاملہ، اس کے بعد یتیموں کا معاملہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں علم حاصل کرنے والوں کا معاملہ. کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تعلیم
جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری جب سے ہم کمانے لگتے ہیں، ہمارے وفات تک بھی ہمارا جتنا آمدنی آتی ہے یا ہماری اس میں جتنے چیزوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو ہم اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ خیال بہت کمتر ہوتا جا رہا ہے، تو والدین کے حقوق کی پامالی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس تعلق سے ایک اور حق بھی شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کے تعلق سے ہم دعا کریں، اور یہ دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت۔ سورہ ابراہیم آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں ایک دعا سکھلائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب۔ کہ انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو معاف کرنا، اور جو لوگ مومنین ہیں انہیں معاف فرمانا۔ یہ دعا سکھلائی گئی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اگر ہم ہماری دعاؤں کا جائزہ لیں، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، کوئی آدمی متقی ہے تو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہم نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کیا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں ہماری جتنی دعائیں ہیں اتنی دعاؤں میں ہم کتنا حصہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت کم دعائیں ہمارے ہیں جو والدین کے لیے دعا مانگی جاتی ہیں، جس میں ہم والدین کی صحت کے تعلق سے دعا کرتے ہیں۔ بہت کم ایسی دعائیں ہیں جس میں ہم والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی دعاؤں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایسے کہ اگر ہماری دعاؤں کا جائزہ کر کے دیکھیں تو یہ دعاؤں میں والدین کی تعلق سے دعائیں بہت کم ملتی۔ وہی والدین کے حقوق کی بات کریں تو والدین کے حقوق اگر آدمی صحیح معنی میں ادا کرے گا، صحیح معنی میں اس کو پورا کرے گا، تو یہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے بدنامی کا سبب نہ بنیں۔ آج ایسا ہوتا ہے نا، والدین شریف خاندان سے بڑی عزت سے روزی روٹی کماتے ہیں، حرام کا کھاتے نہیں ہیں، اور نہ اپنے والدین اپنے اولاد کو حرام کے قریب لے جاتے ہیں، بری چیز کے قریب نہیں جاتے، اور نہ ہی اپنے اولاد کو بری چیز کے قریب لاتے ہیں، نہ ہی اس کے تعلق سے ان کے وہ حرام چیزوں کے تعلق سے یا بری چیزوں کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ بڑی عزت و شرف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال بڑی عزت شرافت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور معاشرے میں بڑا نیک نام ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ہے بڑا متقی ہے، فلاں آدمی ہے بڑا تقویٰ گزار، فلاں آدمی ہے اس کے معاملات واقعی میں بہترین معاملات کرنے والا، فلاں آدمی ہے اس کے بہترین اخلاق ہے، اس کے خاندان کے بہترین اخلاق ہے۔ وہی ہم ان کے اولاد ہو کر اگر معاشرے میں برائی انجام دیں، ہمارے والدین نے کبھی حرام روزی نہیں کمائی، ہم حرام کاری میں لگ جائیں، ہم حرام روزی کمانے لگ جائیں، یا ہمارے والدین نے کبھی سڑک پر کھڑ کر کسی کو گالی نہیں دی، ہم سڑک پر کھڑ کر کسی کو گالی دینے لگ جائیں، یا ہمارے والدین نے کبھی برے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش نہیں آئے، ہم برے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کریں، ہمارے والدین نے کسی سے جھگڑا ہم جھگڑنے لگ جائیں، تو یہ یقیناً کہ بدنامی کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیں، بدنامی کا سبب بننا شریعت اسلامیہ میں کبیرہ گناہ، کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ والدین کی بدنامی کا سبب بننا کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا، هل يسب الرجل والديه، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کیا ایسا رویہ معاشرے میں ممکن ہے؟ کیا ایسی اولاد پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے،
نبی علیہ السلام نے جواب دیا یسب الرجل اباہ فیسب اباہ. معاملہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو باپ کی گالی دے دیتا ہے، بدلے میں وہ غصے میں آ کر اسے ریٹرن میں کیا کرتا ہے؟ وہ باپ کی گالی دیتا ہے. اور یسب الرجل امہ فیسب، کہا کوئی آدمی کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے تو وہ دیش میں آ کر غصے میں آ کر ریٹرن میں کیا کرتا ہے؟ بدلے میں وہ ماں کی گالی دیتا ہے. اہل علم نے کہا اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو بات، نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی، اولاد سبب بنتی ہے، اولاد سبب بنا. اس حدیث میں بتایا گیا کہ آدمی گالی دیتا ہے تو بدلے میں گالی ماں باپ کو پڑتی ہے، یعنی اولاد ذمہ دار، اولاد سبب بنا، ذریعہ بنا اپنے والدین کو گالی بتانے کا. کہا یہ بدنامی کا سبب بننا، والدین کو گالی کھلانا، انہیں معاشرے میں بدنام کرنا، من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. ذرا سوچ کر دیکھیں ہمارے کتنے رویے، ہمارے کتنے ایسے اخلاق ہوں گے، ہمارے کتنے ایسے معاملات ہوں گے جس کو لے کر لوگ ہمارے والدین تک کو گالیاں دیتے ہوں. ایسا کئی ایسے معاملات ہمارے اپنے ہیں، کئی ایسے ہمارے اخلاق ایسے ہیں، کئی ہماری زبان درازیاں اتنی بڑھ گئی کہ لوگ، ہم تو کیا، ہمارا لحاظ کرتے ہوئے بھی اپنے والدین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو ہم سبب بنتے ہیں ہمارے والدین کی بدنامی کا. اگر ہمارا ایسا رویہ، اللہ کے لیے اس رویے سے باز آنے کی ضرورت ہے، ان اخلاق سے، اس بدکرداری سے بچنے کی ضرورت، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جب بھی ایسا معاملہ کرو گے، والدین کو کی بدنامی کا سبب بنو گے، تو یہ گویا کہ آپ نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. وہی مقام و مرتبے کی بات کریں، والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی جتنی بھی اس کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور اس میں اس سے نکلنا چاہتا یا اس سے بچنا چاہتا، تو کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں سے نکلنا بھی چاہتا ہے تو والدین کی خدمت کرے. وہ آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کے دن کو، غار میں چلے گئے، غار میں جانے کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا، چٹان گر گئی، غار کا منہ بند ہو گیا تھا. ابھی 3 لوگوں کو نکلنے کا راستہ نہیں. تینوں نے ایک بات طے کی کہ ہمیں جو سب سے بہترین نیکی کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کا وسیلہ لے کر دعا مانگے گا. تو اس میں ایک بنی اسرائیل کا ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا. کہا اس نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ، میرا روزینہ کا معمول یہ تھا کہ میں بکریاں چراتا اور آ کر بکریوں کا دودھ دوہتا اور پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. پھر کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بکریاں چرایا، چراگاہ لوٹا، چراگاہ سے لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، تو تاخیر کے سبب میرے والدین سو گئے. تو میں حسب معمول بکریوں کا دودھ دوہ کر والدین کے پاس گیا تھا، والدین کے پاس وہ دودھ کا برتن لے کر گیا، دیکھا کہ والدین سو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ والدین میرے سوئے ہوئے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی. اسی اثنا میں میرے چھوٹے سے چھوٹے بچے تھے، میری بیوی تھی، میرے بچے میرے پیر پکڑ کر بل بلا کر رونے لگ رہے، سسکیاں لے رہے. اے اللہ، وہ رو رہے تھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں ان کے درد کو سمجھ رہا تھا. لیکن میرا معاملہ یہ تھا، میرا معمول یہ تھا، جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلاؤں میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا. اس رات بھی یہی معاملہ ہوا. میری بیوی بھی تڑپ رہی ہے، میرے بچے بھی رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے. میں برتن لیے، دودھ کا برتن لیے اپنے والدین کے سامنے کھڑا تھا، اور جب والدین فجر کے وقت جاگے، اس کے بعد میں نے والدین کو دودھ کا برتن دیا. وہ دودھ پینے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بلایا. کہا اس نیکی کا حوالہ دینے کے بعد چٹا ماں پکڑ گئی. اس طرح وہ 2-3 لوگ باہر نکل گئے.
تو اس حدیث سے کیا معلوم ہے؟ کتنی بھی مصیبتیں آئیں، اب وہ چٹان کا معاملہ کیا تھا، وہاں ایک آدمی آپ کو طاقت لگا کر چٹان کو ہٹانا پڑے گا جو کہ انسان کی طاقت سے بھی باہر ہے، اور یا تو کوئی باہر والا آدمی آئے، کئی دنوں کا معاملہ ہوگا، یا تو وہاں سے نکلنا دشوار ہے، یا تو وہ چٹان کو پھوڑنا پڑے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا، کتنی بڑی مصیبت تھی، یہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا باہر نکلنا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت میں بھی انہوں نے اپنی نیک والدین کا نیکی کا حوالہ دیا، اس لیے وہ مصیبت سے بچ گئے۔ اگر ہم زندگی میں مصیبتوں سے تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی، والدین کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ ایک صحابی ہیں جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں اور ایک آدمی جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا یہ آدمی، نبی علیہ السلام اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَذَلِكُمُ الْبِرُّ فَذَلِكُمُ الْبِرُّ، یہی وہ نیکی ہے، یہی وہ نیکی ہے، یہی وہ نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ خواب میں جو نبی علیہ السلام نے جس شخص کو دیکھا وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے اہل علم لکھتے ہیں وَكَانَ بَرًّا بِأُمِّهِ، کہا کہ یہ جو صحابی تھے ان کی عظیم نیکی یہ تھی، ان کی زندگی میں سب سے عظیم نیکی یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ کہا اس نیکی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے کو جنت میں دکھایا حارثہ بن نعمان رضی گویا کہ کیا معلوم ہوا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی اس نیکی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی، آدمی اپنے والدین کی خدمت کر لے اور جنت میں جائے، اس سے مختصر ترین راستہ کوئی ہو سکتا ہے جنت میں جانے کا، بہت آسان راستہ۔ اگر ہم والدین کی صحیح معنوں میں حق ادا کریں، ان کے حقوق بجا لائیں، ان کی خدمت کریں، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کر سکتا ہے۔ وہی ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک معاملہ کیا ہے، اگر ہم بلند درجات چاہتے ہیں، بلند مقام پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اب والدین کی خدمت کرنی ہوگی، والدین کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ کیسے؟ ایک صحابی رسول اویس القرنی رحمہ اللہ تابعی تھے، یہ یمن میں رہتے تھے۔ اس وقت جب یمن میں رہتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مدینہ رسول جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کریں۔ موقع تھا ان کے پاس، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ حیات تھے، زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے مدینے کا سفر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس ایک بوڑھی ماں تھی جس کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ کئی بار انہوں نے سوچا کہ مدینے کا سفر کریں، لیکن ان کے دل میں خیال آتا اگر میں مدینے کا سفر کروں گا تو میرے گھر میں میری بوڑھی والدہ ہے، کمزور والدہ ہے، اس کی خدمت کون کرے؟ تو یہ خیال انہیں مدینہ نہیں پہنچا سکا۔ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، صحابہ کے درمیان ایک بشارہ سنایا، کہا کہ یمن کے رابطے میں ایک اویس القرنی نامی ایک شخص موجود ہے، اگر آپ ان سے ملاقات کریں تو ان سے ضرور دعا کرا لیں، اور مستجاب الدعوات، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، کسی چیز کی چاہت اللہ تعالیٰ سے کریں، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا۔ کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ موقع میسر ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مدینہ گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا، جب بھی ان کے زمانے میں یمن سے کوئی قافلہ آتا ہو جا کے پوچھتے افیکم اویس، کیا تمہارے درمیان کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی
تو اسی وقت ملاقات کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، کون؟ امیر المومنین، خلیفہ دوم، انہوں نے اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد کہا میرے لیے دعا کرنا۔ کیا کہا؟ میرے لیے دعا کرنا، میرے حق میں دعا کرنا، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرتا ہے۔ آپ جو بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ وہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کس سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں؟ ایک تابعی سے۔ یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ یہاں تک اویس قرنی کیسے پہنچے کہ ایک صحابی آ کر دعا کی گزارش کرے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کے لیے وقف کر دی تھی، اپنی کمزور والدہ کا حق ادا کرتے رہے، ان کے حقوق ادا کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی فرمان برداری کرتے رہے۔ یہ صرف اس وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں ہمارے حالات والدین کے تعلق سے بڑے خطرناک ہیں، بڑے افسوسناک ہیں۔ کبھی کبھار واقعات سننے کے بعد، معاملات سننے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ اتنا خطرناک رویہ اپنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔